السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاحقاف 1 سے 8 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کتاب کا نزول اللہ غالب و حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے صحیح اور مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے اعراض کر رہے ہیں جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، اور اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب یا علمی اثاثہ میرے پاس لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، جب کہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہے۔ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے، وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے عبد و رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ صلوات اللہ علیہ دائما الی یوم الدین۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس عزت کے ساتھ موصوف قرار دیا ہے جس کی طلب نہیں ہو سکتی، اور اپنے آپ کو اقوال و افعال میں حکمت کے ساتھ موصوف قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیدی کلمات ہیں یہ جن میں قرآن کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ تمہیدی کلمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کرایا ہے کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر پہلے کئی مرتبہ آپ پڑھ چکی ہیں اور سن چکی ہیں۔ یہاں پر فرمایا عزیز الحکیم، اس کارخانہ کائنات کے نتیجے کے طور پر قیامت کے قائم ہونے پر عقلی دلیل جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، اور اس کی تفسیر بھی پہلے کئی مقامات پر بیان ہو چکی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ قیامت کے قیام پر دوسری عقلی دلیل جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سے ہے، یعنی انسان کو اس دنیا میں ایسے نہیں پیدا کیا گیا کہ جو کچھ وہ چاہے کرتا رہے اور اس سے کچھ بھی حساب نہیں ہو، اور جب انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو اس کو وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے اور منہ موڑ کر چل دیتے ہیں، اور اس کی وجہ محض ان کا تکبر ہے۔ وہ اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیاں گوارا نہیں کرتے۔
فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ سابقہ آیات میں مشرکین مکہ کے انکار آخرت کا رد پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت اور اس سے بعد کی آیات میں ان کے شرک پر تنقید کی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کا ایمان آخرت پر نہیں تھا، اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس آیات میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں ان کے شرک پر اللہ تنقید کی جا رہی ہے۔ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو اس کی کوئی وجہ تو بتاؤ۔ ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، جن کی تم پوجا کرتے ہو اس کی کوئی وجہ تو بتاؤ۔ عبادت کے لائق تو وہی ہستی ہو سکتی ہے جس کا کائنات کی پیدائش میں کچھ عمل دخل ہو۔ بتاؤ اس کائنات کی کون سی چیز انہوں نے پیدا کی ہے، یا زمین یا آسمانوں کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، آسمان کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے، یا اس میں کون شریک ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی جن کو تم پکارتے ہو، انہوں نے اگر کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو پھر وہ اس کی ملکیت کیسے بن گئی جس میں تصرف کے اختیارات بھی ان کو حاصل ہوں۔ فرمایا ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم۔ ایک طرف تو تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ کائنات کی تخلیق میں تمہارے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں، کوئی شراکت نہیں، دوسری طرف یہ بھی رٹ لگائے جاتے ہو کہ ان کو کائنات میں تصرف کے اختیار حاصل ہیں، یہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتے ہیں، اور اگر ان کی گستاخی کی جائے تو یہ انتقام بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ بات عقلی لحاظ سے غلط ہے۔ پھر اگر عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو کوئی نقلی دلیل ہی پیش کر دو۔ کہیں بھی اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی دکھا دو کہ اللہ کے سوا کائنات میں دوسروں کو بھی کچھ اختیارات حاصل ہیں۔ قرآن مجید میں نہیں تو جو پہلے انبیاء ہیں ان کے اوپر جو تورات، انجیل، زبور یا صحیفے جو بھی ان کو دیے گئے ہیں، تو اسی کتاب میں سے کوئی بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے علاوہ زمین آسمان میں یہ کل کائنات کی مخلوق کو پیدا کرنے میں کچھ اختیار حاصل ہے، یا اللہ کے فلاں قسم کے اختیارات، مثلا رزق دینے کے فلاں بت ہیں، یا دیوی دیوتا یا بزرگ ہیں۔ کسی کو بھی بتاؤ کہ کہیں پہ بھی بیان کیا گیا ہے، کہیں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی کتاب میں ان کے بارے میں کہا ہے کہ فلاں رزق دینے والے ہیں، اور فلاں اولاد دینے والے ہیں، اور فلاں صحت اور عافیت دینے والے ہیں، اور فلاں قسم کے مثلا زندگی بخشنے کے اختیارات رکھتے ہیں، فلاں کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ وہ روزی رزق کے مالک ہیں، بارش دینے کے مالک ہیں، بادل لانے کے مالک ہیں۔ اور اگر کتاب الہی میں ایسی تحریر موجود نہیں ہو تو کسی علمی اثر میں ہی دکھا دو۔ علمی اثر سے مراد کتاب اللہ کی وہ تفاسیر و شروح ہیں جو مستند ہوں، جیسے ہمارے پاس کتاب اللہ قرآن کریم ہے، اور عملی اثر احادیث ہیں جن میں سلسلہ اسناد بھی درج ہوتا ہے، جس سے یہ تحقیق کی جا سکتی ہے کہ فلانی حدیث جو ہے کس درجے کی ہے، اور آیا وہ مقبول ہے یا مردود ہے۔ اور اگر تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہو اور نہ نقلی دلیل موجود ہو تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے عقائد جو ہیں محض گمان ہیں اور اوہام پر مبنی ہے، شک پر مبنی ہے، برے گمان پر مبنی ہے۔ فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ یہاں استجاب کا لفظ دو قسم کے معنی دے رہا ہے، یستجیب استجاب کا لفظ دو قسم کے معنی دے رہا ہے، اور دونوں ہی اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جو سن ہی نہیں سکتا وہ جواب کیا دے گا۔ جیسے کسی پتھر یا درخت سے یہ پوچھا جائے کہ مثلا عرب کہاں ہیں، سعودی عرب کہاں ہیں، یا امارات کہاں ہیں، دبئی کہاں ہیں، یا لاہور کس طرف ہے،
تو جب وہ سنتا ہی نہیں تو جواب کیا دے سکتا ہے؟ اور اس لفظ کا دوسرا معنی کسی کی دعا یا پکار کو سن کر اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ مثلا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے اس بیماری سے شفا دے، اور اللہ تعالیٰ واقعی میری پکار کو، میری دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور میری بیماری کو دور کر دیتا ہے، میری دعا کو سن کر قبول کر لیتا ہے اور میری بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ تو میں کہوں گی میری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی، مستجاب ہو گئی۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ یہاں معبودوں سے مراد بے جان قسم کے معبود بھی ہیں جو سن ہی نہیں سکتے، اور جاندار بھی، مثلا فرشتے، جن اور زندہ بزرگ وغیرہ، جو سن تو سکتے ہیں مگر اس دعا یا درخواست پر عمل درآمد کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ سنتے بزرگ سن تو سکتے ہیں، زندہ بزرگ، فرشتے، جن جو ہیں وہ سن تو سکتے ہیں مگر اس دعا یا درخواست پر عمل کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور مشرکوں کی گمراہی اور انتہائی گمراہی یہ ہے کہ وہ اپنی درخواست اس چیز یا ہستی کے سامنے پیش کرتے ہیں جن پر عمل درآمد اس کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں۔ یعنی اپنی درخواست، اپنی تمنا، اپنی دعا، اپنی معروض اس کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ سن تو رہا ہے لیکن اختیار نہیں رکھتا۔ اس کی معمولی سی مثال اس طرح سمجھیے کہ ایک شخص اپنے گھر میں ٹیلی فون لگوانا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی درخواست محکمہ پولیس کو بھیج دیتا ہے کہ بھئی میں نے ٹیلی فون لگوانا ہے۔ تو ظاہر ہے اس بیوقوف کی درخواست پر کبھی وہ عمل کر سکے گا؟ پولیس جو ہے وہ عمل کر سکے گا؟ یا پولیس اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ ٹیلی فون آن کر ان کے گھر میں لگوا دے؟ بالکل یہ مثال ان مشرکوں کی ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، من دون اللہ۔ اس میں فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون۔ آیت نمبر 5 اور 6 سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بے جان قسم کے معبود مراد نہیں ہے، کیونکہ بے جان معبود ہی ایسے ہو سکتے ہیں جن کا دشمنی اور دوستی سے کچھ تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ عبادت سے انکار کر سکتے ہیں۔ لا محالہ یہاں جاندار معبود ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر جانداروں میں سے بھی فرشتے خارج از بحث ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں جانداروں میں سے فرشتے اس سے خارج ہیں، ان کا ذکر اس میں نہیں کیونکہ ان کا حشر نہیں ہوگا۔ باقی صرف جن، نبی، پیر، اولیاء وغیرہ ہی رہ جاتے ہیں جن پر حسد، دشمنی اور عبادت سے انکار سب باتیں چسپاں ہو سکتی ہیں۔ پھر ایسے معبودوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک پیغمبر اور صحیح العقیدہ اولیاء کرام۔ یہ اپنے عابدوں سے کہیں گے کہ کم بختو، ہم تو ساری زندگی خود بھی اللہ سے ہی دعا کرتے رہے اور تمہیں بھی یہی تلقین کرتے رہے، پھر تم نے کیا الٹی گنگا بہا دی کہ ہم کو ہی پکارنا شروع کر دیا، ہماری ہی قبر پر آن کر سر دھننے لگے، رونے لگے اور فریادیں کرنے لگے۔ ان لوگوں کا اپنے عابدوں کا دشمن ہونا صاف واضح ہے، اور یہ جو معبود ہوں گے جن کو پکارا کرتے تھے یہ دشمن ہو جائیں گے اپنے عابدوں کی جو ان کی عبادت کرتے تھے اور جو ان کی قبروں پر جا کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ دوسرے ایسے معبود ہیں جو خود بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگ ان میں خدائی اختیارات تسلیم کریں اور ان کو پکاریں۔ ایسے لوگ جب قیامت کے ہولناک مناظر اور شرک کا انجام دیکھیں گے صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت ایسے لوگ پھیلے ہوئے ہیں جو خدائی اختیارات تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اولاد دے سکتے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ بھی آن کر اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو ان کے قدموں پر رکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں پیر صاحب کے قدموں پر، اور پیر صاحب جو ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے شاباشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ، تم کو جو چیز چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور وہ بھی ان کو کیا کہتے ہیں، حضرت جی، پیر جی، اور پیر جی، خواجہ جی،
ایسے ایسے القاب سے ان کو پکارتے ہیں. تو ایسے لوگ جو جب قیامت کے ہولناک مناظر اور شرک کا انجام دیکھیں گے تو صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا. اور یہ بات عابدوں کو سخت ناگوار گزرے گی، لہذا وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا فوت شدہ حضرات دنیا والوں کی پکار سنتے ہیں یا نہیں؟ جو فوت ہو گئے ہیں، جو اپنی قبر میں چلے گئے ہیں، چاہے وہ عالم تھے، چاہے وہ پیر تھے، چاہے وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بڑے عبادت گزار تھے، کیا دنیا والوں کی وہ پکار سنتے ہیں یا نہیں؟ جسے عرف عام سماع موتا کا مسئلہ کہا جاتا ہے. اس آیت میں اس بات کی مکمل نفی ہے کہ وہ قیامت تک بھی دنیا والوں کی پکار نہیں سن سکتے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے صاف اور واضح الفاظ میں فرما رہا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وہ اپنے عابدوں کے دشمن بن جائیں گے. فرمائے تم قیامت تک ان کو پکارتے رہو، قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور اگر وہ سن بھی رہے ہیں تو تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں. تم سن نہیں رہے بلکہ وہ تمہاری دعاؤں سے بھی غافل ہیں، تم کو جواب نہیں دے سکتے قیامت تک، اس لیے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں. سبحان اللہ. اس آیت میں اس بات کی مکمل نفی ہے کہ وہ قیامت تک بھی دنیا والوں کی پکار نہیں سن سکتے. تاہم بعض آیات سے اتنا اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے. نیز صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور یہ بھی قرآن میں صراحت سے مذکور ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی ارواح علیین میں اور بدکاروں کی روحیں جو ہیں سجین میں ہوتی ہیں، اور وہاں وہ دنیا والوں کی کوئی آواز براہ راست اور بلا واسطہ سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ عالم بھی دوسرا عالم ہے، یعنی عالم برزخ. آگے ارشاد ربانی ہے. اب سنانے کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو صرف وہی خبر پہنچائی جاتی ہے جس سے ان کی راحت میں اضافہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا سلام پہنچایا جاتا ہے، یا نیک اولاد کی دعائیں ان کے والدین کو پہنچا دی جاتی ہیں. انہیں کوئی ایسی خبر نہیں پہنچائی جاتی جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے، اور بدکاروں کو کوئی راحت انگیز خبر نہیں سنائی جاتی. انہیں صرف ایسی خبریں سنائی جاتی ہیں جو ان کے لیے مزید سوہان روح بن جاتی ہیں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے کنویں میں پھینکے ہوئے مقتول کافروں سے ان کی سرزنش اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر خطاب کیا تھا، اور اللہ نے وہ بات ان تک پہنچا دی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا تھا وہ 70 جو بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، اور 70 کافر جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار جو سب مر گئے تھے بدر کی لڑائی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے جب ان کو دفنا دیا گیا تو مخاطب کر کے ان کو کہا تھا اب تم کیسے ہو، یہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ان کو. اور صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فوت ہو گئے ہیں اور یہ تو قبروں میں چلے گئے ہیں، تو آپ ان سے مخاطب ہیں. اور صحابہ کے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ وہ تم سے کچھ کم نہیں سن رہے، وہ تم سے کچھ کم نہیں سن رہے. یہ وقتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار جو ہے ان کو سزا دینے کے لیے یا ان کو عقاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آواز جو تھی سنائی تھی. واللہ اعلم. آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحیم. اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ اس حق یعنی قرآن کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے. آپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. جو گفتگو تم اس قرآن کے بارے میں کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے اور وہ نہایت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. کفار مکہ کے قرآن کو صریح جادو کہنے کی دو وجوہ ہیں. ایک یہ کہ اس کلام میں بلا کی تاثیر تھی، جو بھی یہ کلام سنتا اس کے دل میں اتر جاتا تھا. کافر خود بھی قرآن کی اس تاثیر کے معترف تھے اور اس سے متاثر ہو جاتے تھے، مگر چونکہ وہ خود اس کو نہ ماننے کا تہیہ کر چکے تھے اس لیے قرآن کی اس خوبی کو بھی برے انداز میں پیش کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ صریح جادو یا جادو کا کرشمہ یا جادو کا اثر رکھتا ہے یہ قرآن. دوسری وجہ یہ تھی کہ جادوگروں کا عموماً یہ کام ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیں یا رشتہ داروں کو آپس میں لڑا دیں. ادھر صورتحال یہ تھی کہ جو شخص اسلام لے آتا تھا وہ اس کے مقابلے میں اپنے کسی رشتہ دار کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اس لحاظ سے بھی کافر قرآن کو جادو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر کہتے تھے. فرمایا ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ، اپنے سابقہ بیان کی خود ہی تردید کر دیتے تھے. یعنی پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور پھر اپنے اس بیان کی اس بات کی خود ہی تردید کر دیتے تھے، کیونکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں متضاد ہیں، یہ دونوں باتیں جو ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو نے خود ہی گھڑ لیا ہے، انہوں نے یہ خود ہی بنا لیا ہے. سبحان اللہ، یہ انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کی متضاد ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں. اگر یہ قرآن جادو ہے تو آپ کا کلام نہیں اور آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر وہ جادو نہیں ہو سکتا. فرمایا فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر میں نے خود ہی کلام تالیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اگر یہ میں نے خود ہی گھڑ لیا ہے اور اگر میں نے خود ہی یہ لکھ لیا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو یقیناً اللہ مجھے اس جھوٹ باندھنے کی سزا دے گا، اس کو گھڑنے کی سزا دے گا اور پھر اس کو گھڑ کر اللہ کا نام لینے کی مجھ کو سزا دے گا. تم مجھے اس سے چھڑا تو نہیں لوگے، جب وہ سزا دے گا تم مجھ کو اس سے چھڑا نہیں سکو گے، نہ ہی تم میں یہ قدرت ہے. البتہ جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو وہ ضرور اس قابل ہیں کہ اللہ تمہیں ان کاموں کی سزا دے اور وہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ بھی رہا ہے. لہذا تم اپنے کاموں اور ان کے انجام کی فکر کرو، میری فکر کرنا چھوڑ دو. فرمایا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم. اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ اللہ ہم سب کے اعمال دیکھ رہا ہے لیکن سزا نہیں دیتا، ورنہ اگر وہ بے رحم بادشاہوں کی طرح ہوتا تو کب سے لوگوں کا قصہ پاک کر چکا ہوتا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ ایسی سب باتوں کو برداشت کر کے درگزر کیے جاتا ہے، معاف کیے جاتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی تم اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی از راہ کرم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا.